سبحان الله والحمد لله لا إله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يصد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات و خواتین، جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ انفال کی آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک غزوے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. گو مشرک ناخوش ہی ہوں. جب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. جب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم 1000 فرشتوں سے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کریں گے. تو یہ جو آیتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ جو ہے وہ ناخوش تھا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جس چیز کو لے کر جس مقصد سے مسلمان گھر سے نکلے ہوئے تھے، اصل میں مقصد یہ تھا کہ قافلہ جو مکہ سے نکلا تھا جس میں بہت سارا مال، بہت سارا ساز و سامان لدا ہوا تھا، لہٰذا اس ساز و سامان سے بھرے ہوئے قافلے کو جا کر ملنا تھا، اور اس قافلے کے اوپر جو ہے مسلمان چاہتے تھے کہ وہ قافلہ کسی طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے. اس قافلے کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور 40 لوگ صرف اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر مقرر تھے. اتنا بڑا سامان تھا، بہت زیادہ جو ہے مالیت اس کے اندر تھی. جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونا. کتنا ہوا؟ 200 یعنی 250 سے زیادہ 250 کلو سے زیادہ سونا جو ہے، اتنی مالیت کا سامان جو ہے وہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا. لہٰذا کسی بھی طرح سے اس قافلے کو مسلمانوں کو جو اس قافلے کو حاصل کرنا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے اور اللہ کو منظور بھی یہ تھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ صحیح سلامت ملک شام نکل جاتا ہے. ابو سفیان جو کہ بڑے ہی چالاک، بڑے ہی دور اندیش، بڑے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، اس قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر جو ہے دوبارہ جب یہ قافلہ واپس آ رہا ہوتا ہے، غزوہ عشیرہ اسے کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسلمانوں کو بہت سارے لوگ نہیں تھے بلکہ 200 300 یا 300 سے کچھ زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی.
اور اللہ کے نبی نے کسی کو فورس نہیں کیا تھا کہ ہر انسان ہر مسلمان اس میں شامل ہو، کیونکہ دو چیزیں تھیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ قافلہ مل جائے جس میں مالیت ہے، یا پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جنگ واقع ہو جائے. جب یہ قافلہ ملک شام جا کر واپس آ رہا تھا اس وقت میں یہ جنگ جو ہے پیش آتی ہے، جس میں بہت سارا مال لدا ہوا تھا، بہت سارا قیمتی سامان تھا. لہٰذا ابو سفیان برابر ہر چیز کی خبر لیتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں. راستے میں جو کوئی ملتا ہے اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے برابر جو ہے وہ خبر گیری کرتے ہوئے وہاں سے وہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ وہاں سے ان کے ہاتھ سے نکل بھی جاتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن ایک غزوہ پیش آتا ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. غزوہ بدر ایک مقام ہے جو مکہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں پر ایک بدر نامی ایک شخص نے وہاں پر کنویں بنائے تھے، پانی کے وغیرہ، پانی کے چشمے، کنویں اس نے بنائے تھے. اسی کے نام سے وہاں پر جو ہے اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا. تو بہرحال کیا تعداد تھی مسلمانوں کے لشکر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے، اس کا چند خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہو گئے، اور کچھ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 313 یا 314 یا 317 کی تعداد بتائی جاتی ہے، جس میں 82 یا 83 مہاجر تھے. مہاجر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. 82 یا 83 یا 86 مہاجر لوگ تھے، مہاجر صحابہ تھے. اور پھر انصار جو ہے، انصار میں سے 170 جو ہے انصار میں سے تھے. اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام تھا، یعنی جو لشکر تھا اس کے اندر کوئی خاص سامان نہیں تھا. دیکھیے لشکر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہتھیار ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، زر بختر ہوتا ہے، اور الگ الگ قسم کی جو تیاریاں جو کہ جنگ کے لیے کی جاتی ہیں. لیکن اس دستے میں، اس فوج میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا. گھوڑوں کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی. لہٰذا ایک ایک سواری پر باری باری سے 3 صحابہ سوار ہوتے تھے. حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرے حضرت مقداد بن اسود، ان کے درمیان میں جو ہے ایک اونٹ آیا تھا صحابی کے درمیان میں. یعنی 70 اونٹ تھے 313 افراد کے درمیان. صرف 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 1 یا 2 لوگوں کی باری آتی تھی، باری باری سفر کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرشد ابن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے. مدینہ سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام جو ہے، مدینہ کی امامت یعنی نماز وغیرہ پڑھانے کا جو انتظام ہے، جو ذمہ داری وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی تھی، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحہ تک پہنچے، ایک مقام ہے وہاں جب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امامت بدل دیتے ہیں اور ابو لبابہ بن عبد المنذر کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. پھر واپس آنے تک وہی ذمہ دار رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لشکر کی ترتیب کرتے ہیں. ایک مہاجرین کا جو جھنڈا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے، اور انصار کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. اور جو کمان کا پرچم ہے وہ سفید ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر عبدری ان کو ایک جھنڈا دیا جاتا ہے. میمنہ کا افسر حضرت زبیر بن عوام کو بنایا جاتا ہے، اور میسرہ کا حضرت مقداد بن اسود کو. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے، یعنی بوڑھے صحابی تھے. یہ ساکا کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصع کے حوالے کی گئی. یہ لشکر کے اندر جو نام ہوتے ہیں یہ الگ الگ نام ہیں، دائیں بازو والے یعنی بائیں بازو والے، اس طرح کی سب کی ایک ایک سب کو ذمہ داری سونپی گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار کی حیثیت سے پورے لشکر کی کمان کو سنبھال لیا. اب لشکر نکلتا ہے، بدر کی جانب اس کی روانگی ہوتی ہے. اس نامکمل لشکر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دہانے سے، مدینہ کے ایریا سے نکل جاتے ہیں، اور
مکہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہوتا ہے اس پر چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بئر روحا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. مکہ کا راستہ جو ہے بائیں جانب چھوڑ کر اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ ایک مقام ہے وہاں پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد اس وادی کے بعد جو ہے درہ صفرا سے گزرتے ہیں. یہ سب وادیوں کے وہاں کے علاقوں کے نام ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا سے گزر کر ایک اور مقام پر جا پہنچتے ہیں. جوہینہ کے 2 آدمی وہاں پر نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر حالات کا پتہ لگانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور 2 صحابہ کو جو ہے حالات کا پتہ لگانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں. ادھر جیسے ہی مکہ کے اندر خطرے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہارا جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے وہ خطرے میں ہے. ابو سفیان جو کہ بڑے ہی چالاک تھے, بڑے ہوشیار تھے, بڑے دور اندیش تھے, برابر اس چیز کی خبر لیتے رہتے ہیں کہ لوگ اس قافلے کی کوئی طاق میں تو نہیں ہے, اس قافلے کے اوپر کسی کی نظر تو نہیں ہے, برابر جو ہے اس کی خبر برابر وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے مدینے سے لے کر ملک شام سے لے کر مکہ تک کا بڑا ہی پر خطر راستہ ہے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. راستے میں بہت سارے دوسرے قبیلے بھی ہیں جو اس کو لوٹ سکتے ہیں, اس قافلے کو. لہٰذا مسلسل وہ پتہ لگاتے اور جو ہے ہر چیز کی مخبری کرتے ہوئے خبر لیتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں. لہٰذا اس طرح سے اسی اثناء میں اسی درمیان میں ابو سفیان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس قافلے کے اوپر حملے کی دعوت دے دی ہے. پھر وہ ابو سفیان زمزم بن عمرو غفاری نام کا ایک شخص ہوتا ہے, اس کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں, اجرت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ جو ہے تو مکہ جانا ہے اور جا کر جو ہے مکے والوں کو خبردار کرنا ہے کہ تمہارا قافلہ جو ہے خطرے میں ہے, تمہارا قافلہ خطرے میں ہے, اس کی خبر دینا ہے. چنانچہ زمزم نہایت ہی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور مکہ پہنچتا ہے اور عرب کے دستور کے مطابق اونٹ کی ناک کو چپٹا کرتا ہے اور جو ہے اپنا کرتا الٹا کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے کہ اے جماعت قریش, قافلہ تمہارا قافلہ جو ہے خطرے میں ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے مکہ کے اندر, بڑی تیزی کے ساتھ یہ خبر مکہ میں پھیل جاتی ہے. اس کے بعد مکہ والے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ والے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ہر گھر سے ایک فرد نکلتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ سوائے بوڑھے آدمی کے یا پھر ایسا انسان جو کسی نہ کسی مجبوری میں مبتلا تھا, اس کے علاوہ ہر کوئی مکہ سے نکلتا ہے. ابو لہب بھی جو ہے, ابو لہب بھی نہیں جاتا ہے اس جنگ میں. ابو لہب اپنے طرف سے ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے. اب وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کا قرضہ, یعنی ابو لہب کے پاس سے اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے جا قرضہ مرضہ معاف کرتا ہوں تو میرے طرف سے جا. پھر وہ ابو لہب کی طرف سے وہ چلا جاتا ہے. آس پاس کے قبیلے والے بھی جو ہے وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں. پھر مکی لشکر کی تعداد کتنی ہوتی ہے, یہ جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ 1300 کی تعداد ہوتی ہے مکی لشکر کی, جس میں 100 گھوڑے, 600 زرہیں, اونٹ کثرت سے تھے, اونٹ بھی بہت زیادہ تھے. دیکھیے پوری مکمل تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکلتے ہیں اور لشکر کا سپہ سالار جو ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. قریش کے معزز آدمی اس کے رسد کے ذمہ دار تھے. تو روزانہ 9 یا 10 اونٹ جو ہے اس قافلے میں کاٹے جاتے تھے, ذبح کیے جاتے تھے. تو 1300 لوگ اس کے اندر لگ بھگ موجود تھے اس قافلے کے اندر. پھر راستے میں ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام بنو بکر تھا. بنو بکر قبیلہ, اس قبیلے کا ڈر محسوس ہوا قریش کو کہ کہیں یہ قبیلہ بغاوت نہ کر دے اور پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. یہ ڈر ان کو لگا ہوا تھا کیونکہ کئی دنوں سے ان کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی. یہ قبائلی نظام جو ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا اس وقت میں کہ کسی کے ساتھ اگر دشمنی چل رہی ہے تو پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ سامنے والوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتے تھے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے سراقہ بن مالک بن جاشم,
اس کی شکل میں شیطان اس کی شکل میں آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارا رفیق ہوں، لہٰذا ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں ناگواری ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیے شیطان جو ہے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وقت پڑنے پر الگ الگ روپ میں آ سکتا ہے، الگ الگ شکل وہ اختیار کر سکتا ہے اور آ کر وہ سامنے والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھے عرب کی شکل میں آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کیے جانے کا جب منصوبہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک بوڑھے عرب کی شکل میں آ کر وہ شیطان جو ہے آ کر مشورہ دیتا ہے کہ سب ملا کر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو قتل کرے، لہٰذا کسی کے اوپر نام نہیں آئے گا، پورے قبیلے کے لوگوں کو تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو بوڑھے عرب کی شکل میں شیطان آ کے مشورہ دیتا ہے۔ بہرحال شیطان جو ہے سراقہ بن مالک بن جاسم کی شکل میں آ کر حمایت شروع کر دیتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر مکہ کا جو لشکر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے وہاں سے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے کھار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے کھار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچ کچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرات کیسے کی۔ انہیں اس کا ذکر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دشمنی اور اللہ کے رسول سے دشمنی اور ان کے اوپر کھار کھاتے ہوئے یہ لوگ جو ہے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے یہ لوگ نکلتے ہیں، تاکہ جو مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے جو قافلے کے اوپر جو نظر رکھی ہے ان کو مزہ چکھایا جائے، اس طرح سے وہ نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیس سے گزر کر جوفہ پہنچے۔ جوفہ ایک مقام ہے۔ تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا۔ ابو سفیان برابر جو ہے میسیجز دیتے جا رہے تھے، پیغامات دیتے جا رہے تھے، تو ایک نیا میسیج وہاں سے آتا ہے۔ ابو سفیان کے پاس ایک نیا پیغام آتا ہے کہ قافلے اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، چونکہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو قافلے کو بچانے کے لیے آئے ہو، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اور قافلہ وہ حفاظت کے ساتھ اب نکل چکا ہے، لہٰذا سب لوگ واپس چلے جاؤ۔ جو جنگ کی تیاری سے جو لوگ آئے ہیں وہ واپس چلے جاؤ، اس طرح سے ایک پیغام وہ بھیجتے ہیں۔ قافلہ بچ نکلا ہے، لیکن ان کو جو ہے بڑا ہی غرور تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ کیسے جو ہے ان لوگوں نے ہمارے قافلے پر آنکھ اٹھائی ہے، لہٰذا ہم جنگ کر کے ہی رہیں گے، اس طرح سے ان کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے، کیسے بچ نکلے ابو سفیان، تو اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دوچند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کے بابت دریافت کیا۔ مجدی بن عمر ایک شخص سے ابو سفیان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ مدینہ سے نکلنے والے مسلمانوں کے تعلق سے پوچھتا ہے۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، ایسا کوئی مطلب میرے نظر میں ایسی کوئی خلاف معمول چیز مجھے نظر نہیں، لیکن دو آدمی مجھے نظر آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجدی بن عمر، دو آدمی مجھے نظر آئے، وہ وہاں پر جو ہے اپنے اونٹوں کو بٹھائے انہوں نے اور اپنے مشکیزے میں انہوں نے پانی وغیرہ بھرا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کس جگہ پر بیٹھے تھے مجھے بتاؤ۔ وہ جگہ مجدی بن عمر بتاتا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں جا کر اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں، اونٹ کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں، جس کے اندر سے کھجور نکلتا ہے، کھجور کی گٹلی نکلتی ہے، تو فوراً اس چیز کو بھانپ جاتے ہیں کہ یہ مدینہ کا چارہ ہے۔ مدینہ کے اونٹ جو ہے وہ کھجور کھاتے ہیں، لہٰذا ان کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر گٹلی پائی جاتی ہے، فوراً جو ہے وہ اپنا جو رخ ہوتا ہے وہ چینج کر لیتے ہیں۔ مدینہ کی طرف جو جانے والا راستہ ہوتا ہے وہاں سے وہ ڈائیورشن لے لیتے ہیں اور ایک راستہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا لانگ ٹرن ہوتا ہے، اس راستے سے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
پھر مکی لشکر کا ارادہ اور واپسی اور باہمی فوٹ۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر جو تھا ابو جہل، وہ کھڑا ہو گیا اور نہایت تکبر سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس طرح سے ابو جہل نے کہا۔ لیکن ابو جہل کے مقابلے میں اخنس بن شریک جو ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے مشورہ دیا کہ نکلنا چاہیے، قافلہ تو ابھی محفوظ ہے، تو لہٰذا قافلے کے لیے ہم نکلے تھے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ لیکن اخنس بن شریک جو ہے، اس کے قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر 300 افراد کچھ ہوتے ہیں، ان 300 لوگوں کو لے کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں شامل نہیں ہوتا۔ بعد میں جب جنگ ہوتی ہے پھر اس کا انجام لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو اخنس بن شریک کی بہت زیادہ عزت وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس نے صحیح ڈیسیجن لیا، صحیح جو ہے اس نے فیصلہ لیا، وہاں سے